السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یونٹی نیوز اور مجھے کہتے ہیں فصیحہ. ناظرین، آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے بشار الاسد کا تختہ الٹنے سے اسرائیل کو کیا فائدہ ہوا، اس سے پہلے کن کن عرب ممالک کو اسرائیل زیر کر چکا ہے، ارشد شریف کیس کے حوالے سے بھی حکومت کتنی سنجیدہ ہمیں نظر آ رہی ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے. بھارت میں پھر سے کسان تحریک جو ہے وہ سر اٹھانے لگی ہے اور پاکستان میں سست انٹرنیٹ کی وجہ سے بہت سارے فری لانسر جو ہیں وہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں. تو ہرمیت ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ہرمیت، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بشار الاسد کا تختہ الٹنے سے اسرائیل کو کیا فائدہ ہوا ہے. دیکھیے فصیحہ، اگر تھوڑی سی تاریخ پر نظر دوڑائیں نا تو میرے خیال میں 1948 سے 47 سے یہ معاملہ شروع ہوا جب عرب ممالک اسرائیل کے خلاف کھل کر آئے. عرب ممالک میں کون کون سے ممالک تھے؟ یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک طرف تو عراق تھا، مصر تھا، اردن تھا اور شام تھا. شام لیڈ رول ادا کر رہا تھا. لیکن تھوڑا سا یعنی اب اسرائیل کن کن کو زیر کر چکا، آپ نے یہ سوال بھی اس میں کیا. آپ کو یاد ہوگا 1978 کے بعد ایک معاہدہ ہوا اور اس معاہدے کا نام تھا کیمپ ڈیوڈ. وہ معاہدہ ہوتا ہے تو اس کے دوران مصر جو ہے وہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیتا، ہاتھ کھڑے کر لیتا، اور یہ جنگوں میں اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، الٹا ان عرب ممالک جو ہیں یہ انہوں نے ہاتھ کھڑے کر لیے تھے. پھر یہ ہوتا ہے کہ 1982 میں بھی آپ کو یاد ہوگا لبنان پر حملہ ہوا اور لبنان نے پھر بڑی جدوجہد کی، مقاومت جو ہے وہاں سے اس نے جنم لیا. سعید حسن نصر اللہ لیڈ کرتے ہوئے 2000 میں ان کو اسرائیلیوں کو لبنان سے بھگایا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ 1994 میں اب ایک ملک تو چلا گیا مصر، اب 94 میں اردن نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے کہ بھئی سب بہت ہو گیا، کیونکہ وہاں پر بھی چیزیں اگر اب میں دیکھ رہا تھا بہت سوشل میڈیا کے بھئی ڈکٹیٹر کو ہٹا دیا، تو مجھے یہ بتایا عرب ممالک میں تو سارے ڈکٹیٹر ہیں، بلکہ ایون مسلم ممالک جتنے بھی آپ دیکھیں کچھ کم ہوں گے تھوڑے بہت، باقی تو سارے ڈکٹیٹر بنے ہوئے ہیں. ایون آپ پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا کہ کتنے عرصے تک ڈکٹیٹرشپ رہی ہے اور ابھی بھی سچویشن ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. دو ممالک رہ گئے تھے، عراق اور شام. دو ممالک تو آلریڈی کہا ہے بھائی سب ہم اسرائیل کو نہیں لڑ سکتے ہم. اب عراق نے بھی کافی مزاحمت دکھائی تھی اور عراق کی ابھی بھی مزاحمت جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف ایکٹیولی اپنا کام کر رہی ہے. لیکن آپ کو یاد ہے کہ صدام حسین جب صدر تھے، صدام حسین بھی امریکہ کی یعنی پہلے وہ اٹھے جس طریقے سے ایکٹیولی اپنا رول کیا، مسلمانوں کے دلوں میں ایک جگہ بنائی، لیکن بعد میں وہ امریکہ نے اس کو استعمال کیا. 8 سال مسلسل ایران کے ساتھ وہ لڑتے رہے اور پھر بہت سارے قتل عام، بہت ساری چیزیں جو ہے ان کے ہاتھ کی ہیں. جب میں عراق گیا ہوں تو میں نے بہت سارے لوگوں کے انٹرویو کیے. اس کے بعد پھر اسرائیل اور امریکہ نے مل کر صدام حسین پر کیا کیا الزامات نہیں لگا اور کس طریقے سے پھر پھانسی کے تختے پر اس کو لٹکا دیا اور ایک ریجیم چینج آپریشن کر دی، جس میں عراق کے لوگ شامل تھے جنہوں نے امریکہ کو دعوت دی تھی اور آج امریکہ وہاں پہ پڑا ہے، ان کے تیل پر ان کا کافی قبضہ ہے. عراق بھی چلا گیا. اب آتے ہیں شام کی طرف. ایک ملک تھا جو شام تھا. اب میں کل دیکھ رہا تھا کہ ایک طرف تو خوشیاں منائی جا رہی، میں بشار الاسد کو کوئی ایسا نہیں سمجھتا کہ بہت اچھا لیڈر تھا یا کوئی بڑا زبردست قسم کا، لیکن ایک چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ اسرائیل کو جس نے مزاحمت کا راستہ بلاک کیا تھا وہ بشار الاسد تھے. بشار الاسد کی طرف سے مزاحمت کو غزہ کیا، یعنی حماس کو بہت زیادہ فائدہ تھا، اسلحہ وہاں سے جاتا تھا. اسی طرح رشیا کا اسلحہ جاتا تھا حزب اللہ کے لیے، اور انہوں نے 1 سال سے زائد وہ مسلسل اسرائیل کے خلاف لڑے ہیں. تو یہ بہت بڑا نقصان اس وقت کس کو ہو گیا؟ حزب اللہ کو ہو گیا، حماس یعنی غزہ کاس کو بہت بڑا نقصان ہو گیا. اب اس میں مسلمانوں کے رول کو دیکھیں. ترکی جو ایک یعنی ڈرامے بازی تو بہت طیب اردوغان کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ترکی یعنی اسرائیل کے خلاف اگر وہ ان گروہوں کو پیسہ دیتا تو کم سے کم غزہ میں اتنی ہلاکتیں نہ ہوتی، اتنی شہادتیں نہ ہوتی، پر انہوں نے ایسا نہیں کیا. ترکی نے ان کو سپورٹ کیا. یہ جتنی بھی باغی گروپس ہیں، مختلف گروپس جو اس وقت شکل میں آئے. اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو اسرائیل کے وزیر اعظم کل آئے بارڈر پہ گولان کے اور یہ سب سے اونچے بفر زون جہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہاں پر وہ پہنچے، انہوں نے خطاب کیا کہ ایران اور بشار الاسد جو ہمارے لیے بڑی مزاحمت کی علامت تھے، اب ہم ایک ایک کو کچلیں گے اور آگے بڑھیں گے. یعنی گریٹر اسرائیل کا خواب جو ہم نے دیکھا تھا یہاں سے پورا ہوگا. آج ان کے آرمی چیف نے یہ بات کی ہے کہ ہمارے لیے اب آسان ہے ہر جگہ آگے نکلنا، ایون ایران کو زیر کرنا بھی ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن یہ
ساری سچویشن میں آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اب میں دیکھ رہا تھا یہ ٹینکس آپ دیکھ رہی ہیں کہ وہاں جو گھوم رہی ہیں، یعنی بشار الاسد کا تختہ الٹتا ہے، ٹینکس آتی ہیں، وہیں پہ عسکری یہ جو باغی ہیں یعنی یہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. اور ابھی میں مختلف ذرائع سے بات کر رہا تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب 15 کلومیٹر تک اسرائیلی اندر آ گئے. کئی گاؤں دیہاتوں میں کہا، اعلان کیا کہ 3 روز آپ کی چھٹی ہے اور وہاں پر بفر زون بنا رہے ہیں. تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ گریٹر اسرائیل میں، اور اس کو تقویت کس نے دی؟ گریٹر اسرائیل کے پلان کو تقویت دینے والے وہی عرب ممالک، امریکہ، طیب اردوغان، ایسے لوگ ہیں. اور غزہ کو نقصان پہنچانے والے بھی یہی مسلمان ہیں جنہوں نے اس وقت نقصان دے دیا ہے. ارشد شریف کیس کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے حکومت کتنی سنجیدگی سے اس کیس کو ڈیل کر رہی ہے؟ دیکھیے حکومت تو آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تو اپنے سامنے کیس لگنے نہ دیا. حکومت تو آپ اندازہ لگا لیں کہ آج کیس تھا ارشد شریف جسے بے دردی سے قتل کیا گیا، شہید کیا گیا حق اور سچ بولنے کی وجہ سے. لیکن آپ اندازہ لگا لیں کہ بہرحال آپ نے ارشد شریف کو قتل شہید کیا تو آج ہر جگہ آپ ڈی پی دیکھیں لوگوں کی تو ارشد شریف ہی نظر آتا ہے آپ کو. ارشد شریف کے حوالے سے حد یہ ہوا کہ جو 2023 میں آپ دیکھیں کہ ہم یعنی کینیا کی جانب سے ایک آفر ان کو کی گئی. کینیا کے ہائی کمشنر نے جو ہے وہ رضامندی کی تھی اس معاملے پر کہ پاکستان نے کہ ہمارے ساتھ MLA جو ہے اس کو سائن کیا جائے. لیکن سپریم کورٹ میں بھی آج جب معاملہ چل رہا تھا تو اس میں بھی یہ بات ہوئی اور اس پہ یقین مانے کہ وہ واضح طور پر جب پوچھا گیا کہ بھائی صاحب ابھی تک یہ معاملہ جب کینیا آپ کے اتنا ساتھ دے رہا ہے ساری سچویشن میں، حکومت کہاں کھڑی ہے؟ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نہ حکومت مخلص ہے اور نہ آپ کو پتہ ہے کہ دباؤ بھی بہت زیادہ ہے. تو حکومت تو مخلص اس کیس میں بالکل بھی نہیں ہے. اور انہیں حکومت میں ارشد شریف کو جس طریقے شہید کیا گیا، ڈرل مارے گئے، جس طریقے سے ان کے ناخن ہٹائے گئے، یعنی میں اس پہ کیا بات کروں، جب بات کرتا ہوں تکلیف ہوتی ہے. لیکن بہرحال حکومت ایک غیر سنجیدہ ہے. اور آج دیکھیں نا کہ صحافیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اب قمر میکن جو ہمارے بڑے اچھے دوست، وہ بیچارے پہ گھر پہ چھاپے پڑ رہے ہیں. اسی طرح بہت سارے صحافی بیچارے، سمجھ ان کو نہیں آتی کہ ہم نے کون سا جرم کیا ہے. تو جرم کچھ ہے نہیں. اور پولیس، اسلام آباد پولیس ایک طرف تو صحافیوں پر چھاپے مار رہی، PTI کے کارکن پر، لیکن اس وقت سب سے زیادہ کرائم اس وقت اسلام آباد میں بڑھ چکا ہے. ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، قتل ہو رہے ہیں، لوگوں سے چوریاں ہو رہی ہیں. لوگ محفوظ اسلام آباد میں بھی نہیں ہیں کیونکہ پولیس جو ہے وہ کہیں اور بزی ہے. تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہے وہ ارشد شریف کا کیس ہو یا دیگر کیس ہو، حکومت نے ہمیشہ غیر سنجیدگی دکھائی ہے. بھارت میں پھر سے کسان تحریک سر اٹھانے لگی ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے کسان تحریک ہمیشہ ہم نے وہاں پہ دیکھے تو ہمارے کسان ہیں بیچارے، کیونکہ جو بڑے کسان ہیں وہ مگرمچھ کی طرح حکومت ان کے ساتھ ڈیل کر لیتی، چھوٹے کسان پس جاتے ہیں. اور ہماری میڈم CM صاحبہ ہیں تو وہ کبھی ان کو دہشت گرد کہتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا نام وہ پکارتی رہتی ہیں. وہ کسان جو آپ کے لیے زمین کا سینہ چیرتا ہے اور اپنا پسینہ بہاتا ہے اور آپ جیسے سب کو کھانا کھلاتا ہے، CM صاحبہ کو بھی بشمول CM صاحبہ. لیکن وہاں پر تھوڑا سا نظام دے، وہاں پہ اگر بڑا سرمایہ دار یعنی بڑا کسان بھی ہے اور چھوٹا کسان ایک پیج پر ہے، جنہوں نے مودی کے کالے قوانین کو جس طریقے سے مودی کو جھکا دیا تھا. اب دوبارہ یہ تحریک جو ہے جنم لے رہی اور کل یعنی اعلان ہوا تھا اور آج 9 دسمبر ہے تو شمبھو بارڈر پر یہ تقریباً پہنچ چکے ہیں. ایک طرف تو میڈیا پر پابندیاں عائد کر دی گئی، بھارت کی میڈیا پر کہ ان کو بالکل نہیں دکھانا ہے آپ نے، اور سوشل میڈیا پہ بھی جو ویلاگ کرتے ہیں ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن. وہی چیز جو پاکستان میں ہو رہی ہے وہی چیز وہی بھارت میں ہو رہی ہے. اور حق اور سچ کی بات نہیں کرنی. حکومت کے بارے میں آپ نے کہنا سب اچھا ہے بھائی، سب آپ بالکل ٹھیک ہے اور جو آپ کہتے ہیں اچھا ہے، کوئی برا نہیں ہے. لیکن ہم کیا کریں، یہ کیڑا ایسا ہے صحافت کا کہ ہمیں بولنا پڑتا ہے اور پھر یہی کریک ڈاؤن وغیرہ کا جو ہے سامنا کرنا ہوتا ہے. تو کہا جاتا ہے کہ شمبھو بارڈر پر سخت سیکیورٹی کنٹینر وغیرہ وہاں پہ بھی لگا دیے گئے ہیں اور پولیس وہاں تعینات کی گئی ہے. اور کسان جو ہے وہ بھی بڑے متحرک ہیں اور وہ بھی آگے دلی بڑھو والا معاملہ پھر سے جائے گا اور شاید اس بار بھی کسان اسی طرح ڈٹے رہیں. مجھے ایسا لگتا ہے جب تک وہ مودی سرکار کو ان قوانین کے خلاف وہ زمین پر یا ان کو ماننے پر مجبور نہیں کرتے. پاکستان میں انٹرنیٹ آپ نے دیکھا ہے بہت سلو ہو چکا ہے، تو اس وجہ سے بہت سارے فری لانسر جو ہیں وہ ملک چھوڑ رہے ہیں. فصیحہ انفلوئنسر دیکھیں آپ، بہت سارے یوٹیوبر جو ہیں وہ یہاں سے منہ کر گئے. اب اسی طرح بہت سارے انفلوئنسر، پھر آپ امیزون جو ہے وہ پہلے سے ہمارے یہاں معزت اختیار کر چکا ہے. بڑے بڑے ایپ جو ہے، بڑی بڑی کمپنیز، واٹس ایپ پہ آپ کی تصویر اپلوڈ نہیں ہوتی، کال ہو نہیں سکتی، بار بار انٹرپ ہوتی ہے. جو بیچارے انڈرائیو چلاتے ہیں، جو دیگر کام کرتے ہیں یا انٹرنیٹ
دنیا آج 5G اور کہاں کہاں، اور ہمارے پاس تو وہ 3G کا بھی معاملہ خراب ہے. تو اس ساری سچویشن میں ملک کا بڑا نقصان ہو رہا ہے. آپ نے IT سیکٹر کو کہاں بڑھانا تھا، اب میرے خیال میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 22 بلین یا 24 بلین ڈالر پہ لے کے جانا ہے. وزیر اعظم کہتے ہیں یہ میرا عزم ہے. وزیر اعظم صاحب یہ تو کہتے ہیں، لیکن وزیر اعظم یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ کے ملک میں انٹرنیٹ نہیں ہے. جب یہاں پہ ہلکا احتجاج ہوتا ہے آپ انٹرنیٹ بند کر لیتے ہیں، کوئی جلسہ ہوتا ہے آپ انٹرنیٹ بند کر لیتے ہیں، کوئی ایسا معاملہ آتا ہے کہ کوئی بڑا عدالت سے کوئی فیصلہ آتا ہے یا پارلیمنٹ میں کوئی ایسی چیز آتی ہے، کوئی جلسے جلوس نکلتے تو آپ انٹرنیٹ کو، مگرمچھ جو ہے، مگرمچھ ہے وہ شارک ہے، ڈیلیگیشن بھی اگر کوئی باہر سے آئے تو بھی ہمارا انٹرنیٹ سست ہو جاتا ہے. اب فصیح انٹرنیٹ سست ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے ممالک جو ہیں وہ یعنی بہت سارے انفلوئنسر جو ہیں بہت سارے ممالک کی طرف رخ کر سکتے ہیں، چاہے اس میں بنگلہ دیش ہے، شری لنکا ہے. شری لنکا بھی آپ دیکھیں کہ وہاں انٹرنیٹ ٹھیک ہے، بھارت ہے، دیگر ممالک ہیں. تو یہ اگر وہاں سے جائیں گے، اور دوسری بات جو بیچارے بیٹھے ہیں یہی کام کرتے ہیں، ان کا اور رزق نہیں ہے، سسٹم یہاں سے لگا ہے، آپ ان کو، اور پاکستان کو کروڑوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے. اب میں آپ کے سامنے اعداد و شمار رکھ رہا ہوں. ان اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کو 1.3 بلین کا ڈیلی بنیاد پر، روزانہ کی بنیاد پر نقصان ہو رہا ہے، جبکہ 1 گھنٹہ انٹرنیٹ سے بندش سے ملک کو 9 لاکھ یا 10,000 یعنی 9,10,000 ڈالر کا 1 گھنٹے میں نقصان ہوتا ہے. پھر اسی طرح جو ہے آپ اندازہ لگا لیں کہ یعنی اس کے یعنی پابندیوں کی وجہ سے معاشی صورتحال جو ہماری ہے، 420 ملین ڈالر کے تخمینہ لگایا گیا کہ بھئی سب 420 ملین ڈالر جو ہے یہ ہمارے جو اوورال ہماری معیشت ہے اس میں بڑا دھچکا یہاں پہنچتا ہے. فری لانسر کو 126 ملین ڈالر کا نقصان ہے، جبکہ 30% کام میں کمی بھی آئی ہے پاکستان میں. ان پابندیوں سے پالیسیز IT سیکٹر جو ہے ابھی تک اس میں آپ کو پتہ ہے کہ پالیسی کون بنا رہا ہے. پھر سمندر میں جو وہ کیا اسے کہتے ہیں، کوئی شارک، ہاں وہ بھی دان چبا لیتا ہے، کہتے ہیں بھائی صاحب میں حاضر ہوں. تو سچویشن ورسٹ ہے اور میرے خیال میں نقصان ہی ہوگا. بہت شکریہ حمید. مزید ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.